بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف مذہبی سکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے کہ یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہی کتاب ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں، وہ خدا دے پچھواڑے، خدا کے پچھواڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقد کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذام میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا ہی نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہے کہ زبان سے طلاق بھی کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی جی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زنا ایک سنگین اور کبیح ترین گناہ ہے۔ دین اسلام جہاں زنا سے منع کرتا ہے، وہیں اسباب زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ شرک کے بعد زنا کی نجاست و خباثت تمام معصیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں جو دل کی قوت و وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں وارد ہونے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، اور جب یہ نجاست دل کو فساد سے بھر دیتی ہے تو یقیناً اللہ طیب و پاک ذات سے انسان دور ہی ہوگا۔
دین اسلام اس بدکاری کی ہر شکل سے روکتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے، سرن ہو یا جہرن، ہمیشہ کا ہو یا ایک لحظے کا، آزادی سے ہو یا غلامی کے ساتھ، اپنوں سے ہو یا بیگانوں سے، حتیٰ کہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب المخادنہ والمصادقہ کی بھی نہیں اور نفی کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور قرب قیامت اسی بدکاری کے ارتکاب کی شدت و کثرت کی وجہ سے سماوی عذاب اور لا علاج امراض مسلط کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس جرم اور دیگر اس کے ہم جنس جرائم کی وجہ سے لوگ خنزیر اور بندر کی شکل والے بنا دیے جائیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر مثل شامیانہ معلق رہتا ہے، پھر ایک بندہ اس فعل بد کے ارتکاب سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر جب بندہ اس فعل بد کے ارتکاب سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ فرمان رسول زنا کی مذمت پر صاف اور صریح دلالت کرنے کے ساتھ انسان کو اس سے دور رہنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ایک مومن کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں، بلکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی چادریں بنایا کرتا تھا، ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایک چادر بنا دو، جتنے روپے چاہو لے لو، مگر چادر بہترین ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت سے چادر تیار کی، جب گاہک حسب وعدہ چادر لے کر چلا گیا تو تھوڑے عرصے بعد چادر ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ چادر بنانے والے کے پاس آ کر اس کے نقص گنوانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے رونے والا، جب اس نے چادر میں 3-4 جگہ نقص دیکھے تو زارو قطار رونا شروع کر دیا، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گاہک کہتا ہے پریشان مت ہو، میں چادر واپس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بات چادر کی نہیں، تو نے مجھے اور بات یاد کروا دی۔ گاہک نے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تجھے اتنی محنت سے چادر بنا کر دی اور تو نے انسان ہو کر اتنے عیب نکالے ہیں۔ میں نے جتنی توجہ سے چادر بنائی ہے، ممکن ہے کہ اتنی توجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کوئی نماز اتنی توجہ سے ادا نہ کی ہو، کہیں میری نیکیوں اور نمازوں میں نقص نہ نکل آئے، میری نمازیں کہیں عیب دار نہ ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، استغفار کو لازمی پکڑیں۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ، سب چھوٹے بڑے گناہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔